ہمارے ساتھ مشتاق صاحب موجود ہیں جنہوں نے اس سارے کیس کو انویسٹیگیٹ کیا، ان کی انٹروگیشن نے کیا کیا رخ اختیار کیا اور کتنے گھنٹوں میں یا کتنے وقت میں یہ سارا معاملہ کھل کے سامنے آ گیا، انہیں سے جانتے ہیں۔ بہت شکریہ مشتاق صاحب، بڑی مہارت سے یہ کیس جو الجھا ہوا تھا اس کے ایک ایک گتھی کو آپ نے علیحدہ علیحدہ سلجھایا۔ اس کیس میں ایک ملزم نہیں ہے، اس کیس میں مقتول خود بھی الجھا ہوا تھا بہت زیادہ، قاتل نے اسے جس ایما پہ مارا وہ ایک اور وجہ ہے، مقتول کی اپنی بیوی قاتل کے ساتھ ملی لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی بہت زیادہ ٹرمز معشوقی والے نہیں ہیں۔ معاملہ کیا تھا سامنے؟ اس میں ایسا ہے کہ 10 تاریخ ہے اسی ماہ کی، یہ 10 کو میں تھانے میں تھا، موجود تھا کہ ایس ایچ او صاحب کی مجھے کال ہے یہ کہ ادھر بکھی، یہاں سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے تھانے سے، کہ وہاں پہ ایک مرڈر ہو گیا اور جو مرڈر ہوا ہے وہ بدریہ چھری ہوا ہے، وہ بڑا بے دردی سے اس کو قتل کر دیا گیا، شارک کاٹی گئی۔ جی شارک کاٹی گئی۔ مجھے ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ آپ فوراً پہنچے، ایس ایچ او صاحب بھی ادھر جمشید صاحب ہے وہ بھی پہنچے اور میں بھی پہنچا، اس کے علاوہ ہماری موبائل ون جو گشت کرتی وہ بھی پہنچی، اس کے ساتھ ہمارا جو سٹاف تھا وہ ادھر موقع پہ پہنچے۔ جب ہم موقع پہ پہنچے تو پہلے جیسے آپ کو پتہ آبزرو کرنا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ 80% موقع ہی بتا دیتا ہے۔ جی وہ دیکھا کہ ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ نیچے پڑی ہوئی ہے چارپائی سے نیچے، اور چارپائی پہ جو نا بہت زیادہ خون جو بہ گیا تھا۔ یہ دکان تھی گھر تھا؟ نہیں میڈم، یہ تھا کہ گھر تھا، گھر کے اندر ڈرائنگ روم جو ہوتا ہے جو بیٹھک ہوتی ہے اس کے اندر تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب جب وہ نیچے گری ہوئی ہے ناش، ہم نے اس کا بغور جائزہ لیا، دیکھا تو اس کا جو گلا ہے یہاں سے شارک جو ہے یہ پوری کی پوری کٹ کے اور بڑا بے دردی سے قتل کیا ہوا تھا، خون کافی زیادہ بہہ چکا تھا، وہ چارپائی بھی تھا اور نیچے بھی تھا اس کے۔ اب ہم نے بغور جائزہ لیا پہلے کہ یہ دیکھیں کہ ابھی تو یہ دن کا ٹائم ہے، شام کا ٹائم ہے، اس کی سراؤنڈنگ وغیرہ چیک کرتے ہیں، یہ ممکن کیسے ہو گیا کہ ایک قاتل آیا ہے اور اس کو قتل کر کے چلا گیا، اور گھر میں کوئی نہیں تھا، اور گھر میں کوئی نہیں تھا، وہ گھر کے اندر یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہم نے اس کو چیک کیا، سراؤنڈنگ چیک کی، تو سراؤنڈنگ میں جو ہم سائیں وہ چیک کی، ان کی چھتیں چیک کی، تو جب ہم اس نتیجے پہ پہنچے، ایس ایچ او صاحب بھی ساتھ ہی تھے، تو ہماری جو سینس ہے وہ جو انویسٹیگیشن کے لحاظ سے وہ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتی تھی، تو ویسے 7 دیوار چھتیں تھیں، وہاں سے اوپر آنا مشکل تھا، اور جو 2 تھی اگر ادھر سے جاتے تو ان گھر والوں کو پتہ چل جانا تھا۔ بس پھر یہاں سے ہمارا سسپیکٹ جو شک ہوا کہ یہ قاتل گھر کے اندر ہی موجود ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ سائڈ سراؤنڈنگ سے آئے قاتل اور کر کے نکل جائے۔ ایک تو وہ شام کا ٹائم تھا، دن کا تھا، 4 بجے، 4:30 5 بجے، اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں تھا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں سے چلا جائے۔ پھر ہم نے اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا۔ جب فردر انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا تو اس میں جو ہے مقتول اس کی بیوی شازیہ، جو کہ اس کی 4تھی بیوی ہے۔ اچھا، شازیہ جی اس کی 4تھی بیوی ہے، اس کی پہلے جو 3 جو اس کے بچے ہیں 4 وہ اس کی پہلی بیوی سے ہیں۔ باقی تمام بیویاں کہاں ہیں اس کی؟ باقی اس کی ایک طلاق ہو گئی تھی، ایک فوت ہو گئی ہے، یہ 4تھی بیوی تھی اس کی، اور اس کے ساتھ اس کی 13 سال ہو گیا شادی ہوئی کو۔ اس کے کتنے بچے تھے اس میں سے؟ اس میں سے کوئی بچہ نہیں تھا۔ ٹھیک۔ اب جب ہم نے دیکھا کہ ظاہری بات ہے جس کا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے تو وقتی طور پہ ہر چیز دنیا اجڑ جاتی ہے، وہ جو نیچرل ہونا تھا وہ مجھے نظر نہیں آیا، آرٹیفیشل وہ جو گرنا گرانا اور جیسے ناش پہ وہ واہ ویلا کرنا، وہ بالکل نیچرل نہیں، ان نیچرل تھا۔ وہ میں نے ایس ایچ او صاحب کو بتایا، انہوں نے کہا میں بھی آبزرو کر رہا ہوں۔ اب پھر وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے وہ جو جوان ہیں، میں ان کو کہا ہم ادھر جو ہے نا وہ ڈیڈ باڈی کو دیکھ رہے ہیں، چونکہ ہماری طرف ساری پبلک ہے، ظاہری بات ہے اہل محلہ بھی اکٹھا ہوئے، آپ ایسا کریں اہل محلہ سے جو نا انفارمیشن اکٹھی کریں کہ یہ کیسا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ چلے وہ پتہ کرنے پہ معلوم ہوا زبان خلق نکارہ خدا ہے۔ ہاں، وہ ایک آدمی نے ہمیں اس میں سمجھتا ہوں، وہ مجھے ابھی تک اس کی یاد، اس نے کہا میرا نام نہ بتائیں، میں اہل محلہ ہوں، آپ ایسا کریں اس کی بیوی کو اور اس کا بزنس پارٹنر جو ہے جس کا نام ہے غلام رضا جو قاتل ہے، وہ اس کا ان کو چیک کریں، لا محالہ جو ہے نا وہ قطر آپ کو ان میں سے مل سکتا ہے۔ لیڈ مل گئی آپ کو؟ جی لیڈ مل گئی۔ یہاں سے جب لیڈ ملی تو پھر فردر ایسے ہم نے پروسیڈ کیا، یہ پوچھا کہ غلام رضا وغیرہ کدھر، غلام رضا تو پھر بعد میں ہے، جیسے غلام رضا یہ بھی پھر وہ نیچرل جو ہے وہ رونا دھونا یہ رو رہا تھا۔ اچھا، اس کے پاس قتل کرنے کی وجہ کیا کوئی لالچ تھا یا اس کی بیوی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے؟ ہاں، یہ آپ نے بڑا اچھا، کیونکہ میں نے جیسے پہلے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا کہ وہ اتنا اسٹرانگ معاشقہ بیوی والا نہیں، لیکن اسی کے گھر کی ایک اور خاتون کے ساتھ ضرور ہے اس کا۔ جی اس میں ایسا ہے کہ یہ جو مقتول ہے
یہ اس کا بزنس پارٹنر تھا، اس کا نام ہے غلام رضا، جو قاتل ہے اس کا نام ہے غلام رضا۔ اب اس نے 3-3.5 سال پہلے اس کے ساتھ بزنس شروع کیا، کس اور چیز کا؟ بزنس تھا ان کا یہ الیکٹرانکس، یہ ٹی وی وغیرہ قسطوں وغیرہ پہ دیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو اصل ایشو ہے وہ یہ تھی اس کی انشورنس کی رقم، جو مقتول کی کم از کم 1 کروڑ 2 کروڑ روپیہ انشورنس کی رقم تھی، جس کا معلوم شازیہ کو تھا یا اس کے گھر والوں کو تھا، یا وہ نامینیٹڈ تھی، یا ہاں بالکل نامینیٹڈ، یا اس کا یہ بزنس پارٹنر اس کو معلوم تھا۔ اب ہوا اس میں یہ کہ جو غلام رضا ہے اتنا زیادہ اعتماد کیا اس نے مقتول نے کہ یہ ان کے گھر آتا تھا، وہ ان کے گھر چلے جاتے تھے، ان کا فیملی ممبر بنا ہوا تھا یہ قاتل۔ اب اس نے اس میں ناجائز فائدہ یہ اٹھایا کہ اس کی بیٹی ہے کم از کم 18-19 سال ہوگی، بچی جوان ہے، اس کے نام ہے لائبہ۔ اب اس نے اس کی بچی کے ساتھ اپنا فیئر یا چکر چلانا شروع کر دیا، اور بچی کی بھی انٹرسٹ اس میں، یہ دونوں ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہو۔ کیا بچی شامل ہے اس قتل جی میں؟ بالکل نہیں، قتل میں شامل نہیں، انٹرسٹنگ میں ویسے اس کے ساتھ انٹرسٹ، یعنی کہ یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو قتل کر کے اس کے گھر کا داماد بھی بعد میں بن جاؤں گا، اس کی بچی سے شادی کر لوں گا، اس کی وہ رقم بھی ہتھیا لوں گا۔ اس کی بیوی کو کیا غرض تھا؟ جی ہاں، یہ تو اس کا یہ تھا مشن۔ اب بیوی کا مشن یہ تھا کہ بیوی چوتھی بیوی تھی۔ اب اس کو بیوی کو یہ شک پڑا کہ محلے میں سیمہ نامی عورت ہے، جو کہ اہل محلہ کو پورے کو پتہ ہے کہ وہ مقتول کی اب جو انٹرسٹنگ ہے، جو دلچسپی ہے، وہ اس پانچویں کرنا چاہ رہا ہے۔ ہاں وہ اس میں کام ہوگی، وہ سیمہ کے ساتھ اس کی، اس کو یہ تھا کہ یہ اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ ہاں بلکہ مجھے اس نے بتلایا کہ یہ نہ 20 لاکھ روپیہ اس نے اس کو دیا بھی ہے، اور 5 مرلے کا پلاٹ وغیرہ اس کے نام کروا رہا ہے، اور یہ بلکہ وہ کہہ رہی تھی اس نے نکاح بھی کر لیا ہے۔ نکاح کے متعلق میرے کو سالڈ ایویڈنس تو نہیں آیا، اس کا مطلب اس نے بتایا ہمیں شازیہ نے، جو مقتول کی بیوی تھی، کہ اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب اس کو یہ گریوینس جو رانجی یہ تھا کہ اگر یہ اس نے سیمہ کے ساتھ کر لی تو میرے پاس تو بچے بھی نہیں ہیں، اگر بچے ہوتے تو پھر بھی میری اس کو جائیداد میں وہ مجبوری ہوتی یا مجھے رکھتا، تو جب یہ سیمہ کے پاس چل جائے گا کیونکہ بچے بھی پہلی بیوی سے ہیں تو یہ تو مجھے باہر سے نکال دے گا۔ اب ان کے درمیان ان کا انٹینشن ہوگی اس کا ملزم کا مقتول کی اس موجودہ بیوی سے بھی کوئی اس طرح کا ناجائز تعلق سامنے آیا؟ یہ اس کا مطلب سالڈ ایویڈنس نہیں ہے، لیکن جو بیٹی ہے اس کے ساتھ ضرور ہے، وہ سالڈ ایویڈنس ہے۔ اب لیکن ایک بات ہے یہ کہ وہ سارا جانتی تھی، یہ جب آتا ہے یا جب ملتے ہیں وہ اس کو سب پتا تھا، وہ فیسیلیٹیٹ کرتی، بالکل وہ فیسیلیٹیٹر تھی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اب ان کے انٹینشن ہوگی دونوں کی ایک ہے، وہ جو ہے وہ کاروبار میں بھی ساتھ قبضہ کرنا چاہتا، سارے اس کی بیٹی کے ساتھ رشتہ بھی کرنا چاہتا تھا، اور یہ تھی یہ سیمہ کی وجہ سے اس کو قدر، یہ ان کی ٹینشن تھی۔ کاز آف مرڈر جو تھی وہ ان کا بیسیکلی وہ 2 کروڑ روپیہ، اور ساتھ اس کا اس پورے گھر پہ قبضہ، اور بیوی کا اس کے ساتھ شامل ہونے کے پیچھے وجہ کہ اس کی شوہر کی اب بے وفائی اس کے ساتھ، کہ اب وہ آگے پراپرٹی بھی کسی اور کو نہ دے دے، بے وفائی بھی اور لالچ بھی، یہ مین جو ہم سمجھتے ہیں۔ وقت چونکہ بہت کم ہے، مشتاق صاحب بہت ڈیٹیلڈ آپ نے بریف کیا ہے اس کیس میں، اور یقیناً سننے والوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں 2 لوگ، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ بیوی آشنا کے ساتھ مل کے شوہر مروا دیتی ہے، لیکن یہاں تو بیوی نے بزنس پارٹنر کے ساتھ ملی بھگت کر کے اسے چکمہ دیا، یا اس کے ساتھ اس نے وعدہ کیا جو بھی تھا کہ میں تمہیں اس گھر کا داماد بھی بنا دوں گی اور ہم بزنس بھی آدھا آدھا کر لیں گے۔ تو یہ لالچ کا ایک فیکٹر تھا جس نے رشتوں کو پامال کر دیا۔